السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد کی یہ 7 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم جمائے رکھے گا۔ سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلے ایمان والوں کو اللہ کہے گا اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آئے گا، سمجھے؟ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ بول رہے ہیں اللہ کی مدد کرو، تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے اتاری گئی، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے جہنم سے بچانا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ چلانا، گناہوں سے ان کو آگاہ کرنا، ہوشیار کرنا۔ سمجھے آپ؟ سورہ آل عمران 110 نمبر کی آیت۔ تم بہترین امت کیوں ہو؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے، اس لیے بہترین امت، ورنہ تم بہترین امت نہیں ہو۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو سب جہنم میں جانے والے، ان کو اللہ کی کتاب قرآن سے آگاہ کرنا، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو خبردار کرنا، ہوشیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیے، اس میں کیا کیا باتیں پیش کی، وہ لوگوں تک بتانا۔ سمجھا؟ تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کے بندے جو بھٹکے ہوئے، فرقوں میں پڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب پیغمبر کوئی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ کام امتیوں کے ذمہ رکھے اللہ نے کہ اب کوئی پیغمبر قیامت تک نہیں، امتی یہ کام کریں گے۔ سمجھے آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ آپ بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکے۔ جتنی معاشرے میں برائی ہے، جتنی اللہ کے حکم کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس سے روکنا۔ سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا دین پھیلانا۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ نے جو دین نازل کیا اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ کا دین تمام دینوں کے اوپر ہے۔ سمجھے؟ اللہ کا دین تمام دینوں سے بڑھ کے، تمام دین جو بنا لیے جن لوگوں نے اپنے اپنے طریقے دین کے، سب گمراہی ہے۔ تو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، سلامتی کا دین۔ اسلام میں سلامتی، پیس، امن، شانتی۔ سمجھے آپ؟ تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہو۔ سمجھے آپ؟ سب فرقے میں پڑے، سب لوگ گمراہ ہیں، تو ان لوگوں کو گمراہی سے بچانا، قرآن کی طرف بلانا، قرآن سے نصیحت کرنا۔ اللہ فرمائے لوگوں کو اس قرآن سے نصیحت کرو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کہف آیت 45۔ قرآن سے ہی نصیحت کرنا لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے قرآن سے نصیحت کی ہے، تو ہم اور آپ کو بھی یہ حکم ہے۔ اب جو لوگ یہ کام کریں گے وہی بہترین امت ہے۔ اگر جو یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم برائی سے نہیں روکیں گے تو وہ بہترین امت نہیں ہے، وہ شخص کا شمار بہترین امت میں نہیں ہے۔ یہ کام ضروری ہے۔ سمجھے آپ؟ دوسری جماعتیں کر رہی ہے کام، لیکن غلط طریقے سے، فضائل اعمال سے، بخاری سے اور عالموں کی کتاب، سب گمراہی۔ صرف قرآن سے حکم ہے بیان کرنا، تبلیغ کرنا۔ اللہ کے نبی صحابی صرف قرآن سے کیا، تو ہم کو نبی اور صحابی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ سمجھا؟ دوسری کتاب گمراہی، پیغمبر کی کوئی کتاب نہیں، صحابہ کی کوئی کتاب نہیں، پیغمبر لوگ کوئی کتاب نہیں لکھے، پچھلے پیغمبر بھی اور اپنے پیغمبر بھی۔ کتاب لکھنا ہی منع ہے۔ سورہ بقرہ آیت 79۔ ایسے لوگ کی خرابی جو کتابیں لکھتے دین کے نام سے اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے باتیں، سمجھا آپ؟ ایسے لوگ کی خرابی ہے۔ تو سوچ لو آپ، کتاب کوئی پیغمبر نہیں لکھا، صحابی۔ آج یہ بگاڑ جو ہوا ہے کتابوں کی وجہ سے، وہ حدیثوں کے اندر ملاوٹ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سب کتابوں میں ملاوٹ۔
دشمنوں نے کیے نبی صحابی کے نام سے. سمجھا آپ, ہوشیار رہی. اور کما والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ اہم آیت ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, اس کا ترجمہ یہ, تمام انسان خسارے میں. اللہ فرما رہے تمام انسان خسارے میں, دنیا کے تمام انسان, صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وتواصوا بالحق, جو حق بات سچ بات پیش کیے, اور مصیبت آنے پہ وتواصوا بالصبر, صبر کیے, صبر کی تلقین کی. یہ قرآن والعصر کا پورا ترجمہ. تو اللہ فرما رہے سب خسارے میں انسان, صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کیے, وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, جو حق بات لوگوں کو پیش کیے, سچ بات لوگوں کو پیش کیے. قرآن کی بات سچ ہے, یہ ہے سچ بات. سمجھا, سچ بات جو پیش کیے, سمجھا, اور صبر کیے. تکلیف آئے گی, سچ بات پیش کریں گے تو مصیبتیں تکلیفیں آتی, حق بات بولیں گے نا, بہت سی تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں, تو اس ٹائم صبر کیے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین. سمجھا, تو یہ سب باتیں اللہ بتا دیا ہے کہ بھائی اللہ کی مدد کرو, اللہ کا دین پھیلاؤ, تمام باطل جتنے بھی ہے دین اس کو مٹاؤ, صرف اللہ ہی کا دین انسانوں کی بھلائی کے لیے. سمجھا, تمام دین جتنے بھی ہیں سب گمراہی. سمجھا, سوائے ایک دین اسلام کے. اللہ نے انسانوں کو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا نا, قرآن پورے انسانوں کے کیٹلاگ عمل کرنے کا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کیا صحیح کیا غلط. سمجھا, سوچیے آپ, اللہ تعالیٰ بتا دیے, یہی اللہ کی مدد ہے. سمجھا, پورے دین پہ غالب کر دیا. اللہ والے نا جتنے بھی دین ہیں اللہ اپنا دین پھیلا کے رہ گئے. سورہ توبہ, چاہے مشرکوں کافروں کو کتنا بھی ناگوار لگے, اللہ کا دین یعنی اللہ کا دین جو طریقہ انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے, وہ دین تمام دین کے اوپر ہے غالب. سمجھا, اس دین کو پھیلانا ہم اور آپ پہ ضروری ہے, فرض ہے بلکہ. سمجھا, یہ اہم کام ہے. اسی لیے بہترین امت ہے نا. پچھلی امت کو وہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. پچھلی امت موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو اس لیے دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. اس لیے دین کی پوری ذمہ داری امتیوں پہ کہ لوگوں کو حق بات پہنچانا. نتیجہ جو پھیلا رہے, جو لوگ دین کا کام کر رہے, سب ملاوٹی دین. سوچو آپ, سب جھوٹ. سمجھا, بعض بات کی قرآن کو مانتے, بعض کا انکار کرتے, حدیث مانتے, قرآن کے خلاف حدیث مانتے, بعض بات کو قرآن کی مانتے, بعض کا قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں. اس سے لوگ کی رسوائی, سورہ بقرہ آیت 85, دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جہنم میں ڈال دی جائیں گے. سب سے سخت عذاب. ملاوٹی دین پیش کر رہے ہیں, لوام میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سمجھا, سوچ لیں آپ, یہ سب باتیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. دین صرف اسلام, اور وہ بھی قرآن کے ذریعے. یہی میرا سیدھا راستہ ہے. سورہ انعام آیت 153, یہی میرا راستہ ہے, اسی پر چلنا. سمجھا, یہی میرا سیدھا راستہ ہے, یہ قرآن سیدھا راستہ ہے, اسی پر چلنا, اور راستوں پہ نہیں چلنا, اور کتابوں پہ نہیں چلنا. ان پہ چل کے اللہ کے راستے سے بھٹک گیا. سمجھا, اللہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے. سورہ انعام 153, سمجھا, نصیحت کر رہا ہے, ایک دم وارننگ کہ قرآن ہی پہ چلنا, یہی میرا سیدھا راستہ ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے, وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. سمجھا, تو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, اللہ کی بات, دین کی بات قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے پیش کرنا, تو یہی اللہ کی مدد ہے. سمجھا, جہنم سے بچانا. شیطان کی جو حکم, جو شیطان نے جو چیلنج کیا, میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. سمجھا, تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ بچاؤ. سمجھا, جہنم میں جانے سے لوگوں کو بچاؤ. سمجھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو پہلے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, پھر بعد میں محلہ, رشتہ دار. سمجھے, یہ کام بہت اہم ہے. سمجھا, اتنا بڑا کام ہے, لیکن لوگ ہے نا کر رہے نہیں, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ سب ملاوٹی کتاب سے. سمجھا, فضائل اعمال, بخاری, سب ملاوٹی کتاب, سب قرآن کے خلاف 50 باتیں, 2500 باتیں, اور ایک بات بھی قرآن کے خلاف اگر کسی نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھا,
اگر ایک بات بھی بڑا ملاوٹ کی ہے اس کا ٹھکانا جہنم، اللہ بول دیے نبی کو بھی وارننگ دی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اے نبی اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بات گڑتے تو یہ لوگ آپ کو جگری دوست بنا لیتے، خوش ہو جاتے، کچھ بات اپنی طرف سے گڑ کے دیتے، تو ایسی صورت میں ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے دگنا، اور آخرت میں بھی، نبی کو بول رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 73 74 75 دیکھو 73 74 سے، اے نبی اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بات ان کو دیتے، آپ تو جھکنے ہی والے تھے، اگر ہم ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے ہی والے تھے، اللہ ان کو ثابت قدم رکھا نبی کو، اس لیے کچھ ملاوٹ نہیں کی، کچھ اپنی طرف سے نہیں بولے، اللہ ثابت قدم رکھا، اسی لیے اگر کرتے ہیں نبی تو اللہ بولے نبی آپ کو ہم دنیا میں بھی عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ڈبل، تو صرف پیغمبر کو وارننگ یا عالم مفتی کتابیں لکھ رہے بولے ڈر رہے کتاب لکھ رہے، ملاوٹ سچ جھوٹ قصے کہانیاں جھوٹی بات قرآن کے خلاف بات سب جائیں گے جہنم میں، پیغمبر کو جب جہنم بول رہا اللہ ڈبل عذاب دنیا میں بھی آخرت میں، تو عالم مفتی یہ آیت کی روشنی میں سارے عالم مفتی جتنے لوگ کتاب لکھے اس میں جھوٹ جھوٹ باتیں قرآن کے خلاف ہے سب جائیں گے، پیغمبر کو بول دیا تھا مطلب سب کو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے پیغام پہنچا دیا، ذرا بھی اپنی طرف سے نہیں دینا، جیسا کا ویسا لوگوں تک قرآن پہنچانا اللہ کی بات، ذرا بھی ملاوٹ، سمجھا؟ تو قرآن سے پہنچائیں گے تو بچیں گے نا، فضائل اعمال بخاری ترمذی مسلم حدیثوں کی کتاب فیضان سنت یہ کتاب وہ کتاب پھٹیں گے ملاوٹ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو، سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو، سورہ بقرہ آیت 42، سمجھا؟ جو ملاوٹ کرا جو گڑا سب جہنم میں، سمجھا؟ اللہ کی مدد کرو، لوگوں تک اللہ کا پیغام بچاؤ، لوگ دن میں داخل ہوتے جائیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا، ایسے سمجھا؟ بات پہنچے گی، لوگ تسلیم کرتے، آج بھی لوگ پوری دنیا میں اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، ایوریج 1000 پر ڈے کا ہے، ایک دن میں 1000 سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، آپ دیکھو یوٹیوب پہ جرمنی برٹن فرانس امریکہ ہر جگہ، اٹلی جہاں بھی دیکھو یوروپ میں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، جاپان چائنا ہر جگہ، کوریا فلیپین ہر جگہ لوگ دین میں اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ اپنا دین پھیلا کے رہے گا، اللہ بول دیا اللہ اپنا دین پھیلا کے رہے گا دنیا میں، چاہے کافر مشرک کو کتنا بھی ناگوار لگے، سمجھا؟ تو اسی میں ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی کے ذریعے، لیکن ہم اور آپ کو موقع ہے کہ اللہ کے دین کی جد و جہد کرے، دین پھیلانے میں، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے میں، حق بات پہنچانے میں، کفر شرک ملاوٹ گڑی ہوئی حدیث، سمجھا؟ اس سے بچاؤ، کون سی حدیث گڑی ہے کون سی صحیح ہے، قرآن سے چیک کر کے لوگ قرآن سے چیک کریں گے تو حدیث پہچانیں گے، سمجھا؟ لوگ غلط بات کو سچ سمجھ کے چل رہے ہیں، بیچارے لوگ کو پتہ نہیں، سب جہنم میں چلے جائیں گے، حدیث کے نام سے دشمن نے گڑی، سمجھا؟ غور و فکر کریے، آپ ترجمے سے قرآن پڑھیے تاکہ آپ کو معلومات جانکاری نالج علم ہو، علم والوں کو عالم رکھے، نالجبل پرسن، سمجھا؟ ترجمے میں اپنی لینگویج میں ترجمہ پڑھیے، تفسیر حدیث شان نزول کے بغیر، کیونکہ اس میں سب میں ملاوٹ ہو گئی، صرف ترجمہ پڑھیے تو آپ کو پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا مکمل، تو آپ کو تفسیر شان نزول حدیث معلوم پڑے گی جب مکمل قرآن کی نالج رہے گی، سمجھا؟ جب اس کتاب کی پوری جانکاری رہے گی تو آپ حدیث تفسیر شان نزول میں کتنا سچ ہے کتنا سب آپ کریکشن کر سکتے ہیں، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔